رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایم ٹی میڈیا پر تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج رمضان المبارک کا تیسرا روزہ ہے اور جے ایم ٹی میڈیا پر برکات رمضان ٹرانسمیشن کا سلسلہ الحمدللہ بدستور جاری ہے۔ برکات رمضان ٹرانسمیشن میں آج ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان بنے ہیں مفتی صاحب نواز صاحب۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ مفتی صاحب، رمضان المبارک کے حوالے سے ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے کہ سب سے آج کل جو عموماً روٹین چل رہی ہوتی ہے کہ رمضان المبارک ایک اہم مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے، لیکن اس محترم مہینے میں رمضان المبارک کو بعض مرتبہ اس کی ناقدری کی جاتی ہے۔ ایسے محترم مہینے میں لوگ رمضان المبارک میں روزے داروں کے سامنے کھاتے پیتے ہیں اور ناقدری کرتے ہیں، رمضان کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ تو مفتی صاحب، دین اسلام رمضان کے احترام کے بارے میں کیا حکم اور کیا درس دیتے ہیں ہمیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ دین اسلام ہمیں احترام رمضان کا کیا حکم اور کیا درس دیتا ہے۔ جی تو پیارے بھائیوں، رمضان المبارک اللہ کا وہ محترم اور بابرکت مہینہ ہے کہ جس کی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شدت کے ساتھ انتظار فرمایا کرتے تھے۔ جو ہی رجب کا چاند نظر آتا تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان المبارک تک پہنچنے کے لیے دعائیں شروع ہو جایا کرتی تھیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اور پھر جب شعبان کا مہینہ آتا تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مہینوں میں رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزے اسی مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ اور پھر جس وقت رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے تھے اور گھر سے دوری فرما لیا کرتے تھے اور اپنے تمام اوقات کو عبادت کے لیے مخصوص فرما لیا کرتے تھے۔ تو یہ تمام اعمال سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے لیے تعلیم ہیں، ورنہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ آپ تو وہ معظم پیغمبر ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ، اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ زمین و آسمان نہ بناتا۔ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک میں اتنا اہتمام کرنا عبادت کا حقیقت میں یہ امت کے لیے درس ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے ہیں۔ اب حدیث میں یہ آیا ہے کہ اگر کسی شخص سے ایک روزہ چھوٹ جائے اور پھر اس کی قضا کرنے کے لیے، اس کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی وہ روزے رکھے تو اس کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو کہ اس فرض وقت کے اندر جو وہ روزہ رکھے گا اور اس کے ثواب کو حاصل کرے گا۔ تو سب سے پہلے تو گناہ یہ ہے کہ ایک مسلمان روزہ چھوڑ دے اور پھر چہ جائے کہ روزہ بھی نہ رکھے اور روزہ نہ رکھ کر مسلمانوں کے سامنے علل اعلان کھاتا پھرے۔ یہ ایک تو گناہ کرنا ہے اور پھر گناہ کو علل اعلان کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ بالکل مفتی صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو حضور علیہ السلام اور اس کے صحابہ رمضان المبارک کا بڑا احترام کیا کرتے تھے اور بڑی قدر کیا کرتے تھے، اور بالکل ایسا ہی ہوتا تھا کہ شعبان کے مہینے سے ہی رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 15 شعبان کے بعد امت کو شفقتاً روزے رکھنے سے بھی منع فرمایا تاکہ آپ کمزور نہ ہو جائیں اور آپ کے جسم کی طاقت کمزور نہ ہو جائے، رمضان کے لیے مستعد ہو جائے، تیار ہو جائے۔ تو مفتی صاحب، اگلا سوال ہم آپ سے رمضان کے آداب کے بارے میں کریں گے کہ آپ سے آخری سوال کریں گے، زیادہ وقت آپ سے نہیں لیں گے کہ مفتی صاحب کہ رمضان المبارک کے کیا آداب ہیں اور اس کو کس نگاہ سے دیکھنا چاہیے مفتی صاحب؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے کہ جو وقت، جو جگہ، جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ بابرکت بنا دیتے ہیں اس وقت میں یا اس مقام میں عبادت کرنے سے اجر کی زیادتی ہوتی ہے۔ تو اسی وقت اور اسی جگہ میں اگر گناہ ہو جائے تو گناہ کا وبال بھی اور بڑھ جاتا ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مساجد ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب گھر میں پڑھنے سے زیادہ ہے، تو اسی طرح عام جگہ پر گناہ کرنے سے مسجد میں اگر گناہ ہو جائے تو اس کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کی ساعات کو، چاہے وہ دن ہو چاہے وہ رات ہو، بڑا بابرکت بنایا ہے، اور اس میں عبادات کا ثواب بڑھا چڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں کہ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتے ہیں، اور ایک فرض کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ 70 فرائض کے برابر کر دیتے ہیں۔ اب اگر ان لمحات کے اندر گناہ کیا جائے گا تو گناہ کا وبال بھی بڑھ جائے گا۔ اور حیرانگی ہوتی ہے ان بھائیوں کے اوپر جو رمضان المبارک کے مہینے میں علل اعلانیہ کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ یہ صرف اتنا گناہ نہیں کہ روزہ نہیں رکھا، بلکہ رمضان المبارک کے مہینے کی اور اس کے بابرکت ساعات کی بے حرمتی بھی لازم آتی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہایت ہی ناپسندیدہ ہے۔ سب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، آج کا پروگرام برکات رمضان ٹرانسمیشن ختم ہوا چاہتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔